नाजरीन, चैट की न्यूज़ में आपका एक बार क्या मतलब मैं इरशाद वानी, जिस तरह से लगातार यहाँ पे आपने देखा है कि कल जो इनोसेंट किलिंग हुई पहलगाम में, और उसमें उसको लेकर पूरा कश्मीर जो है वो गम में निडाल है, और हर एक की आंखें नम है, और इसी तरह से हर फर्के के लोग, हर तबके के लोग और हर इलाके के लोग, हर गाँव के लोग आज यहाँ इकट्ठा करने आए और अपना जो है वो प्रोटेस्ट दराज कराया। इस्लाम में एक मासूम का कत्ल जो पूरी इंसानियत का कत्ल है, जिस बड़ी तादाद में मासूम लोगों को कल शहीद किया गया, तो ये वाकई इंसानियत का कत्ल है। और जिन भी लोगों ने ये किया तो वो एक हैवानियत का मिजाज रखते हैं, इंसानों में तो शुमार किए नहीं जा सकते, वो हैवान है। और ऐसे हैवान हैं जिनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ बताई गई थी, जो यहाँ के पूरे मुल्क हिंदुस्तान के दुश्मन है और कश्मीरी के दुश्मन है, ज़्यादा तो इसमें कश्मीरी के दुश्मन दिखते हैं, जिन्होंने कल एक ऐसी सिचुएशन करी जिन्होंने पूरे कश्मीरी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये क्योंकि हमारे माशरे पर ठोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारे एरिया में, हमारे ज्यूरिडिक्शन में हुआ, ये हमारे घरों के अंदर हुआ, जो ये मेहमानों का कत्ल हुआ, इनको शहीद किया गया। तो इसको पूरी कश्मीरी कौम जो है, बल्कि पूरी इंसानी जो आलमी लेवल पे इसको मलामत करती है, और ऐसे लोग जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की उन पर लानत भेजती है, और ये उम्मीद रखती है कि मोदी सरकार से, जो हमारी शाह साहब से, कि उनको कैफिर किरदार तक हर सूरत में पहुंचाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस मुजाहरे का जम्मू कश्मीर के लोगों ने इजहार किया कल से, जैसे यहाँ पे बंद किया गया होटल्स एसोसिएशन है, ट्रैवल एसोसिएशन है, जितनी भी सारी ट्रेडर्स फेडरेशन, जो भी एक एक गांव, ये आपको मैं बता दूं, पहले कभी जब यहाँ पे अलगावादी हड़ताल की कॉल देते थे, ये नोट कर लीजिए आप, उसका असर टाउन्स में होता था, गाँव में नहीं होता। आप जाइए दूर से दूर गाँव में, वहाँ दुकानें बंद हैं। तो यानी कि कश्मीरियों की जो असली इंसानी थे, जो कभी वाजपेयी जी ने बोला था कि कश्मीरियत, जमहूरियत और जो इंसानियत है, वो तीनों चीज़ें जो है कश्मीर के अंदर झलकती हैं, और कश्मीरी ने उसका सबूत दिया है। कश्मीरी मेहमान नवाजी में अव्वल नंबर पे थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जो ये नंगा नाच कल किया गया, उसके खिलाफ जो कश्मीर ने आज जिस तरीके का मुजाहरा किया है, ये उन पे एक लानत है, उन पे मलामत है जिन्होंने ये हरकत की है। और वो तो नंगे होंगे, जलील होंगे ही, लेकिन कश्मीरियत फिर जिंदा रहेगी इंशाल्लाह, जमहूरियत भी यहाँ जिंदा रहेगी और इंसानियत भी जिंदा रहेगी इंशाल्लाह, ये जिंदा रहेगी हमेशा। जिस तरह से आज हमने हर गाँव और देखिए, जो हमारी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग तो इस पे काम कर रहे हैं, वो छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ें जो है, अभी देखिए पाकिस्तान में कुछ महीने पहले जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने वहाँ पे मस्जिद में जाके पागल जहन के लोगों ने धमाका करा, 98 लोग मौके पे मरे और 250 के करीब जख्मी हुए, और जो मरने वालों की तादाद वो 150 पौने 200 को पार कर गई। जहाँ का कल्चर वो करें, लेकिन कश्मीर और हिंदुस्तान में ये चीज़ें नहीं हुई। कश्मीरी ने कभी इस चीज़ को साथ नहीं दिया, इसको भड़काया गया, इसको यूज़ किया गया, हमारे नौजवानों को, भोले वाले नौजवानों को यूज़ किया गया, और जो काबिल लोग थे उसको दबाने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए वक्त पे यूज़ किया गया। इसलिए यहाँ से वेपन लाई गई या बाकी चीज़ें लाई गई। कश्मीरी कभी सपोर्ट नहीं करता। आज कश्मीरी का असली चेहरा जो है, कि कश्मीरी वाकई में कितना अपना अमन पसंद है और कितना बेहतरीन है, और इंसानियत के लिए कश्मीरी कितना ज़ोरदार है, वो चीज़ आज दिखनी चाहिए। और जो कश्मीरी पे उंगली उठाते हैं उनको शर्म करनी चाहिए और अपने आप पे मलामत करनी चाहिए। जो कहीं पर भी किसी भी चीज़ पे, किसी भी तरीके से जो कश्मीरी को इस वक्त इस चीज़ में कहीं ना कहीं पे कमज़ोर मानते हों, तो उनके लिए मलामत है। क्योंकि कश्मीरी ने इस वक्त जो साबित कर दिया, तो मैं कहूँगा ये इंसानियत की जीत है, और कश्मीरी ने बहुत बड़ा सबूत दिया है आज की डेट में इसका। एंटिटी, व्हाई वी आर जस्ट ऑलवेज, हमें ये चीज़ बोला रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, व्हाई वी आर ऑलवेज द विक्टिमाइज ऑफ दिस वेरी थिंग। हमें जीने का हक दो यार, हमें क्यों, हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो हम ऑटोमेटिकली, हम जब भी कोई यहाँ पे कहीं पे भी हमें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आने की कोई ना कोई इंसिडेंट यहाँ पे हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या हमें जीने का हक नहीं है? हमें अमन के साथ जीने का हक नहीं है? हमें ऑलवेज ये चीज़ क्यों कहा गया है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हो गया, इंडिया में ये प्रॉब्लम हो गया, बीइंग इन कश्मीर हमारे लिए कोई जगह नहीं है ज़मीन पर? क्या हमारे बच्चे नहीं है आगे से? why anybody is not, why anybody is, ये is everywhere in the country। गाजा में नहीं हो रहा है इस वक्त, क्या मामला हो रहा है? लेकिन but why it is on, why we are bearing every time we are the victim of this very thing? हम क्यों नहीं, why think about our next generation, what we are just transferring for our next generation? क्या हमें इसी तरीके से अपनी जनरेशन और अपने लोगों को गवाते रहना, अपने बच्चों को गवाते रहना? ठीक है, हम ये मानते हैं इस वक्त ये इंसानियत का कत्ल है इस वक्त यहाँ पे, तो लेकिन मसला एक चीज़ है इसमें कि आगे जाकर आप खुद ये भी देख लीजिए कि कश्मीरियों के बच्चे भी आगे से हैं, उनका क्या हाल? क्या हमें जनरेशन यही करना है कि पाकिस्तान में ये मामला हो गया, फलानी जगह ये हो गया, एंड देन वी आर ट्राइंग टू कम्युनलाइज दिस वेरी थिंग? ये हिंदू ने किया, ये मुसलमान ने किया, व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल दिस वेरी थिंग? 21st सेंचुरी कहाँ पे लोग पहुँच गए हैं इस वक्त? इसके लिए कोई जगह नहीं है इस वक्त। कल जो ये वाकया जैसे ही पता चला,
ایک دم ہم کچھ جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، شوق ہو گئے، صحن سے گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جس نے بھی کیا وہ تو پہلے انسان ہے نہیں، اور جس نے یہ کھیل رچا، جس نے یہ انسانیت کا قتل کیا، اس کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے اور وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب جس نے یہ شریعت رچا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورا کشمیر جو ہے پرنم ہے. ہم رات بھر سوئے نہیں ہیں اس غم میں. یہ ہمارے گھر کے اپنے بندے مر گئے، اس میں کھانا بھی نہیں کھایا، ہمارے بچوں تک کھانا نہیں کھایا جب ان 30 بے گناہوں کا بارے میں ہمیں ان کے قتل کے بارے میں پتہ چلا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہر آئے دن گرہ منتری کہتے ہیں کہ کشمیر سے ملٹنسی ختم ہو گئی. ہم بھی کہتے ہیں یہاں کوئی ملٹنسی نہیں ہے. ہر آئے دن ایل جی صاحب ہر فنکشن میں کہتے ہیں کہ جب سے دھارا 370 ہٹ گئی، 35 ہٹ گیا، اب کشمیر میں امن ہے، کشمیر میں کوئی ملٹنسی نہیں ہے. تو اچانک یہ ملٹنسی کیسے ایرپٹ ہو گئی اور اچانک ان نہتیوں کو جان کیسے چلی گئی؟ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے. یہ سیکیورٹی لیبس ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی والے بھی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں. لیبس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت جو بھی سیکیورٹی ہے، چاہے وہ سویلین سیکیورٹی ہے یا نیشنل سیکیورٹی ہے، CRPF ہے، پولیس ہے، سب مینلی ان کا کنسنٹریشن ہے آن دی سیکیورٹی apparatus. Then how has this happened? On 8th our home minister came, especially he called a unified command meeting اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز کی میٹنگ بلائی گئی اس لیے کہ امرناتھ ہونے والا ہے، اس کا کیسے سیکیورٹی مستحکم کی جائے. تو اچانک 22 سرن اٹ کین ناٹ بی ایکسپیکٹڈ کہ 200 کلومیٹر سے ہمیں پاکستان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ خود پریشان ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ 200 کلومیٹر کیسے ٹریول کر کے وہاں آئے اور ہمارے اپنے بھائیوں کا انہوں نے قتل عام کیا. اگر ہو سکتا بارڈر پہ ہو سکتا تھا، ہم کہتے ہیں کہ somebody has perpetrated border، وہ ہو سکتا جیسے ریاسی میں ابھی ہوا، راجوری میں ہوا. بٹ بائی سرن وی کین ناٹ تھنک. وی آر موسٹ ہاسپٹیبل پیپل. جب یہاں 35 سال اپنی اسٹرگل چل رہی تھی تب بھی کسی مہمان کا، تب بھی کسی ٹورسٹ کا، یہ تو ہمارے مہمان ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ملک کے بھائی ہیں جو کشمیر دیکھنے آتے ہیں، اور ہم نے ان کو لیے اپنی چھاتیاں کھول کے رکھی ہے. اپنے گھر، اپنے مساجد، جیسے بھی کئی کبھار ایپیسوڈز ہوتے ہیں، نیشنل کالمیٹیز ہوتی ہیں، ہم نے ان کے لیے اپنے چھاتی کھول کے رکھی، اپنے مساجد کھولے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہر کوئی اس غم میں شریک ہے، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں. باقی اس میں کوئی کمیونل ہندو مسلم کا رنگ مت دے دیجئے، ہندو مسلم جیسے پیش مت کیجئے. کوئی اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، مہربانی کر کے اس کی کوئی سیاست نہ کرے. اس کو ایسی سزا ملنا چاہیے کہ اس سزا کی بھی مثال نہ ملے. اس کو اسی گھنٹہ گھر پر لے آئیے، اس کو ہم پھانسی دیں گے، آپ کو پھانسی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج سکولز بھی بند ہیں، سب تجارتی ادارے بند ہیں. سکولز کو ہمیں پتا، اگر آپ ہمیں اس لیے بدنام کر رہے ہیں کہ دس از اے میٹر آف اکانومی، یہ اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے. جب 35 سال یہاں حالات خراب تھے تب بھی یہاں لوگوں نے کھانا کھایا، تب بھی یہاں ٹورسٹ آئے. اٹس ناٹ اے میٹر آف اکانومی. اکانومی کا ہوتا تو سکول کیوں بند ہو جائے؟ ان کو کون سا ٹورزم سے وابستہ ہے؟ ان کی اکانومی ٹورزم سے کیسے جڑی ہوئی ہے؟ یہاں میں اب ان کے لیے اس غم میں پورے شریک ہیں، اس غم میں ان کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ یہاں گھومنے آئے، وہ یہاں کاروبار کرنے نہیں آئے. ہمیں ان کے آنے سے بے شک اب اکانومی وائز سوچا جائے اس حساب سے بھی فائدہ ہے، لیکن اٹس ناٹ اے میٹر آف اکانومی. یہ انسانیت کا قتل ہے. ہمارے دین میں ہے کہ اگر ایک انسان کا قتل کیا جائے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور بھی کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ نعرہ رہا ہے یہاں کا، آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ہندوستان کا تاج ہے، تاج رہیں گے. لیکن اب ہمیں اپنے اتہاس کے کچھ مسئلے ہیں، ان پہ بھی ہماری آواز اٹھتی رہے گی، ان پہ بھی آواز اٹھتی رہے گی. لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہر آئے دن گرہ منتری ایل جی صاحب عمر عبداللہ کو ہم اس پہ کوئی ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے، سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کی طرف سے جتنا بھی ہو سکے، اسپیشلی فاروق عبداللہ کو، وہ 90 سال کے ہیں، انہوں نے کافی سیاست دیکھی ہے، وہ جتنا بھی جیسے بھی چاہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے ججز، یہاں جموں کشمیر کے ہائی کورٹ ججز، اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. دیر شوڈ بی اے نیوٹرل انویسٹیگیشن از دس. کسی کا کوئی پکش نہیں ہونا چاہیے، کسی کا کوئی پلوا نہیں ہونا چاہیے. That's all. شکریہ. میں بس ایک چیز کہوں گا. پہلی چیز یہ جو ہر ایک نیشنل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں یہ ہوا، کشمیر میں پہلگام میں یہ ہوا. پہلی بات یہ ہندوستان میں ہوا.
اس کو کشمیر الگ نہ کرو, اس میں ہندو مسلم نہ کرو. دوسری چیز پورا کشمیر ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم سب مطلب میرے رگوں میں 11 پوائنٹ کا خون ہے, 11 پوائنٹ کا خون میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہم اس میں ہندو مسلم نہیں کرنا چاہتے. دوسری چیز یہ کہ یہ کشمیریت کا قتل ہے, یہ پورے انسانیت کا قتل ہے. اور میں گزارش کروں گا جو ٹورسٹ یہاں سے بھی جا رہے ہیں یا نکل رہے ہیں یا ایئرپورٹ میں رش لگا رکھا ہے, میں یہ آپ اگر ان کو یہاں سے جا رہے ہو دیٹ مینس آپ ان کو مضبوط کر رہے ہو. جن درندوں نے یہ حرکت کی ہے, آپ ان درندوں کے خلاف میں گزارش کرتا ہوں. ہم اسٹیٹ گورنمنٹ سے, سینٹرل گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں جن درندوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. اور دوسری چیز یہ کہ کشمیر سب سے پہلے نکلے گا, فوج ہمارے پیچھے پیچھے نکلے, چاہے چائنا اس کے خلاف ہے چاہے پاکستان جو بھی ہے, یہ درندانہ حرکت ہے. ہم پورے کشمیر اس کی مذمت کرتے ہیں. کل سے ہی آپ دیکھتے ہو ہم نیشنل میڈیا پہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کشمیری سپورٹر ہے, لوکل یہ ہے وہ ہے. مجھے یہ چیز بتا دیجئے کہ ہر ایک کیا ہم جو کل وہاں پہ گئے ہاسپٹلس میں گئے, کیا وہ دہشت گرد تھے؟ جو کشمیری نے جنہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا, کیا وہ دہشت گرد تھے؟ جو جب یہاں پہ برابری ہوتی ہے, جب آپ کے یہاں پہ ٹورسٹ پھنستے ہیں, ہم اپنے گھروں کے دروازے کھولتے ہیں, ہم مسجدوں کے دروازے کھولتے ہیں, کیا تب جا کے آپ کو یہ کشمیریت نظر نہیں آتی؟ ہم تب بھی اس کے خلاف تھے جو یہ درندانہ حرکت کرتے ہیں, جو ہم آج بھی خلاف ہیں, ہم کل بھی اس کے خلاف ہیں. آپ نے کیا کشمیر کو تھوڑا سا ترقی کرتے ہوئے دیکھا؟ جب سے آرٹیکل ہو گیا, ایبریگیشن ہو گیا, اس کے بعد تھوڑی سی یہ ٹورسٹ انڈسٹری ہماری بوم ہو گئی. لیکن کچھ لوگوں کو کچھ ان کو پسند نہیں آتا کہ کشمیر تھوڑا گرو کرے, یہاں کا نوجوان پھولے پھلے. لیکن ہم اس کے خلاف پوری مذمت کرتے. جن لوگوں نے یہ کیا ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. اور ہم سب ٹورسٹ کو یہ کہتے ہیں, آپ کو کچھ بھی ضرورت ہو, آپ کو جہاں بھی شیلٹر کی, پیسوں کی, ٹرانسپورٹ کی کوئی بھی ضرورت ہے, آپ ہمارے گھروں میں بیٹھیے, ہمارے دلوں میں آپ کی جگہ ہے. ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں.